پرندے کا ہدہد سے سوال۔ اس کے بعد ہدہد نے بولنا شروع کیا اور حقیقت و معنی بیان کیے۔ ایک نے سوال کیا کہ اے سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، تو سچائی میں ہم سب سے سبقت کیوں کر لے گیا، جبکہ تو ہم جیسا پرندہ ہے اور ہم تجھ جیسے ہیں؟ تو پھر ہم میں اور تیرے میں فرق کیوں کر پیدا ہوا؟ ہمارے جسم اور جان سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ تیرے قسم تو گناہوں سے پاک اور صاف ہے، اور ہمارے حصے میں درد و غم آیا ہے؟ ہدہد کا اس کو جواب۔ ہدہد نے کہا، اے سوال کرنے والے، حضرت سلیمان کی نظر عنایت ہم پر ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہم عالی مرتبہ ہو گئے۔ یہ عزت نہ ہمیں سونے سے ملی ہے نہ چاندی سے، یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک نگاہ کا نتیجہ ہے۔ کوئی اتنی عزت صرف بندگی اور اطاعت سے حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھ لے شیطان نے کس قدر اطاعت کی اور پھر اس پر عذاب نازل ہوا۔ شیطان پہلے فرشتوں کا استاد تھا، لیکن حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس پر عذاب نازل ہوا اور مردود قرار پایا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اطاعت کی ضرورت نہیں، تو اس پر بھی ہر وقت خدا کی درگاہ سے لعنت ہوگی۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی اطاعت و بندگی کو مت چھوڑ، لیکن بعد میں اس بندگی کو فروخت مت کر، اس کا صلہ اور اجر مت مانگ۔ تم بھی اطاعت و بندگی میں اپنی عمر گزارو، تاکہ حضرت سلیمان تم پر نظر عنایت کریں، اور جب تم پر حضرت سلیمان کے مقبول اور خاص بندے ہو جاؤ گے تو جس قدر کہ میں نے کہا ہے تمہارا درجہ اس سے بھی بلند ہو جائے گا۔ سلطان محمود کی شکاری لڑکے سے شرکت کی حکایت۔ ہدہد نے کہا، اتفاقاً ایک روز سلطان محمود اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ وہ اکیلا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس نے دریا کے کنارے ایک بچہ دیکھا۔ اس نے اپنا جال دریا کے دارے پر ڈال دیا۔ بادشاہ نے اسے سلام کیا اور اس کے سامنے جا بیٹھا۔ بچے کو سلطان نے غمگین بیٹھا ہوا دیکھا اور اسے خستہ دل و رنجیدہ پایا۔ سلطان نے پوچھا کہ اے بچے، تو غمگین کیوں ہے؟ میں نے تجھ سا رنجیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ اے ہنر والے سردار، ہم اس وقت بے باپ کے 4 لڑکے ہیں۔ باپ مر گیا ہے، ہماری ماں گھر بیٹھی ہے جو بہت زیادہ ضعیف اور غریب ہے۔ میں مچھلی کے شکار کے لیے روز جال ڈالتا ہوں اور اس جگہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہتا ہوں۔ میں مچھلیاں بہت مشکل سے پکڑتا ہوں۔ اے سردار، ہر رات ہماری خوراک یہی مچھلی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے غمگین لڑکے، کیا تو چاہتا کہ اس کام میں بھی تیرا شریک ہو جاؤں؟ بچہ شرکت پر رضامند ہو گیا اور بادشاہ نے دریا میں جال ڈالا۔ بچے کے جال کا نصیب اس دن بادشاہوں کے نصیبہ کی طرح ہو گیا، یعنی اس دن بچے نے 100 مچھلیاں پکڑ لیں۔ جب یہ مچھلیاں بچے نے اپنے سامنے دیکھی تو کہا کہ یہ مجھے دولت ملی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے بچے، تجھے اور بھی خوشی ہوگی اگر تجھے اپنے ساتھی مچھلی پکڑنے والے کی اصلیت کا علم ہو جائے۔ اے لڑکے، تجھے بہت زیادہ دولت ملی ہے، تو نے یہ مچھلیاں پکڑ لیں۔ یہ تیرا دولت اور نصیبہ صرف میری وجہ سے ہے، کیونکہ تیرا ماہی گیر بادشاہ ہے۔ بادشاہ اتنا کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ ان مچھلیوں میں سے اپنا حصہ لے لے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ آج میں کچھ نہیں لیتا، کل کا شکار سب میں لوں گا۔ کل ہمارا شکار تو خود ہوگا اور بے شک میں اپنا شکار کسی کو نہیں دیا کرتا۔ دوسرے دن جب یہ محل میں واپس آیا تو بادشاہ کو اپنے ساتھی مچھلی کے شکاری لڑکے کا خیال آیا۔ ایک سپاہی بھیج کر لڑکے کو بلوا لیا اور بادشاہ نے اپنا شریک بنا کر مسند پر بٹھایا۔ ہر ایک شخص نے کہا، اے بادشاہ، یہ لڑکا فقیر ہے، یعنی غریب ہے،
بادشاہ نے کہا جو کچھ بھی ہے یہ میرا شراکت دار ہے، جب کہ میں نے اس کی شراکت قبول کر لی ہے تو اب میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کہا اور بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی اپنے جیسا بادشاہ بنا دیا۔ ایک شخص نے لڑکے سے سوال کیا کہ آخر یہ مرتبہ تجھے کہاں سے ملا ہے؟ لڑکے نے کہا جب نصیبے والے بادشاہ کا میرے پاس گزر ہوا تو غم چلا گیا اور اس کی جگہ خوشی نے لے لی۔ ایک دوسرے پرندے کا سوال حدود سے کمزوری کے متعلق۔ ایک اور پرندے نے کہا میری مدد کرنے والے، جب تک مجھ سے ہو سکا میں اس راستے پر چلا، مجھ میں طاقت نہیں، میں بہت کمزور ہوں، ایسا راستہ میں اور نہیں چل سکتا، یہ وادی بہت طویل ہے اور راستہ مشکل اور پر خطر ہے، میں پہلی منزل ہی میں مر جاؤں گا۔ آتش فشاں پہاڑ اس راستے میں بہت زیادہ ہیں، ایسا راستہ چلنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہزاروں اس راستے پر گیند کی طرح لڑکتے پھرتے ہیں اور اس راستے کی طلب میں بہت سے لوگوں کے خون ندیوں کے پانی کی طرح بہہ گئے ہیں، یعنی بہت لوگ اس راستے پر ہلاک ہوئے ہیں۔ ہزاروں عقل مندوں نے اس راستے پر سر جھکا دیا، عاجز آ گئے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، اور جس نے یہاں عاجزی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو مٹی کر لیا۔ ایسے راستے میں بڑے بڑے ہمت والے انسان شرم کے مارے چادر میں چہرہ چھپا لیتے ہیں۔ مجھ جیسے کمزور اور عاجز پرندے سے سوائے خاک اڑانے کے اس راستے میں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اس پر چلنے کا بھی ارادہ کروں تو مشکلات برداشت کرتے کرتے مر جاؤں گا۔ ہدہد کا اس کو کمزوری کے متعلق جواب۔ ہدہد نے اسے کہا کہ تو کب تک غمگین اور افسردہ رہے گا اور تو کب تک ان غموں میں گلتا رہے گا؟ یہ دنیا اول سے لے کر آخر تک غلاظت اور نجاست گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا اس کے پیچھے ماری ماری پھرتی ہے، جبکہ اس دنیا میں تیری عزت بہت کم ہے، خواہ تو زندہ رہے یا مر جائے، دونوں حالت میں تو ایک سا ہے، یعنی تیری کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ لاکھوں لوگ دنیا میں زرد کپڑوں کی طرح اس دنیا کے غم و اندازوں میں مر جاتے ہیں، ہم بھی مشکلات میں مرنا چاہتے ہیں، یعنی اس راستے کی مشکلات برداشت کر کے مرنا چاہتے ہیں، اور اس راستے پر مرنا گناہوں کی دنیا میں مرنے سے بہتر ہے۔ اس دنیا کی طلب اور خواہش خواہ میں کروں یا تو دونوں کے لیے گناہ ہے، اور اگر ہم سیمرغ کے غم و عشق میں مر جائیں تو یہ بالکل درست ہے۔ چونکہ دنیا میں بہت سے گناہ، ایک اور گناہ اس قسم کا ہے، اگر کوئی عشق کی وجہ سے بدنام اور رسوا ہے تو وہ بنگی گناس اور حمام نہلانے والے سے بہتر ہے۔ لاکھوں لوگ زرد کتے کی طرح اس دنیا کے غم میں رو رو کر جان دے دیتے ہیں۔ یہ مان لیا کہ یہ سودا یعنی اس راستے پر چلنا چوری اور ڈاکہ زنی سے کم فائدہ مند ہے، خواہ تو اس سودے کو کم خیال کرے، مجھے یہ کم ہی بہت زیادہ ہے۔ اگر تو اس سودے کو قبول کر کے اپنا دل دریا کی طرح کشادہ اور وسیع کر لے تو ہر وقت تیرے دل میں ایک نیا شوق پیدا ہوگا۔ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ تیرے سیمرغ تک پہنچنے کی خواہش صرف دھوکہ ہے، جب تو وہاں پہنچے گا وہاں کوئی بھی نہ ہوگا۔ اگر اس دھوکے کی ہوس یعنی سیمرغ تک پہنچنے کی خواہش میں اپنی جان بھی دے دوں تو اس طرح جان دینا اس سے بہتر ہے کہ میں کسی دنیاوی کاروبار پر وقت ضائع کروں۔ ہم اپنے ارادے سے ایک لمحے کے لیے بھی باز نہیں آئیں گے، دنیا کی یہ باتیں دیکھتے اور سنتے رہیں گے۔ ہمارا کام دنیا والوں کی تکالیف میں اضافہ کرنے کی وجہ سے اور بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ افسوس ہے ان دنیا کے فقیروں کی حالت پر،
جب تک ہم اس دنیا میں نہیں مریں گے اس وقت تک ہمارا دل اس دنیا کی چیزوں میں پھنسا رہے گا۔ جو شخص اس دنیا میں مردہ بن کر نہیں رہتا، یعنی تمام دنیاوی تعلقات سے قطع تعلق نہیں کرتا، خدا اسے موت دے بددعا دی حدود نے، وہ اس راز سے واقف نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے عزت و احترام والے اس جان کے راز سے واقف ہوتے ہیں، اور لوگ دنیاوی تعلقات میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ اگر تو مردوں جیسی ہمت رکھتا ہے تو اس راستے پر قدم رکھ، عورتوں کی طرح تو ہمت نہ ہار۔ تو اس بات کا یقین رکھ کہ تیری اسی ملک کو تلاش کرنے کی ہوس کفر تک جا پہنچے گی، یعنی اس راستے میں تجھے کفر تک اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ کام بہت مشکل ہے، اسے معمولی کام مت سمجھ۔ جس شخص کے عشق کے درخت میں پتے اور پھل نظر آئیں اس سے کہو کہ اپنا سر نیچا کر لو، ان عشق میں کسی کو راحت و چین نہیں ملتا۔ جو عشق میں مطمئن نظر آئے اس کا عشق جھوٹا ہے۔ عشق جب کسی کے سینے پر اپنی منزل بنا لیتا ہے تو وہ شخص اس زندگی کے راز سے واقف ہو جاتا ہے۔ انسان کو عشق کا درد خون کے آنسو رلاتا ہے، اور یہ سب کے سامنے سر جھکا کر شرمندہ جلتا ہے، رسوا اور بدنام ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی عشق پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ہر وقت قصاص اور خون بہا طلب کرتا ہے، یعنی انسان کی جان مانگتا ہے۔ اگر یہ پانی بھی دیتا ہے تو رلا رلا کر، اگر روٹی بھی دیتا ہے تو اس میں خون ملا کر، بہت مشکل کے بعد۔ اگر عاشق کمزوری کی وجہ سے چونٹی سے بھی زیادہ کمزور اور ناتواں ہو جائے لیکن عشق پھر بھی شور و غوغا مچاتا رہتا ہے۔ اگر عاشق دھوبی ہوتا ہے تو اسے سورج اور دھوپ دکھائی نہیں دیتی، اور اگر زمین دار کاشتکار ہوتا ہے تو اسے پانی کا خیال نہیں رہتا۔ انسان اپنے فائدے کو بھول جاتا ہے۔